نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم والحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم یا من یشفع عند حضرة طه اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے آج محبوب سبحانی قندیل نورانی شاہباز لامکانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت والی 11ویں شب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی خصوصی برکتوں والی رات میں ہم سب کو فیضان غوث اعظم نصیب فرمائیں اور ہماری اولادوں کو بھی ان نسبتوں کا پاس رکھتے ہوئے ان نسبتوں کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ انسان کے پاس اعمال یقیناً ہوں گے یا نہ ہوں، مگر نسبت جو برانڈ ہوتا ہے اسی کو دیکھ کر لوگ اپنے آپ کو سودا کی طرف اس سودے کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی سپر مارٹ میں جاتے ہیں تو کسی برانڈ چیز کو دیکھ کر فوراً اسے آپ پرچیز کر لیتے ہیں، تو بلا تشبیہ بلا مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح لانے کا حکم دیا۔ یہ ایک برانڈ بن چکا ہے، کبھی اس برانڈ کا نام محبت صحابہ ہے، کبھی اس برانڈ کو اہل بیت سے عشق کا نام دیا جاتا ہے، اور کبھی اس برانڈ کا نام محفل 11ویں شریف ہے، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت والی نشستیں ہیں۔ تو ان نشستوں میں سے ایک نشست آج کی مبارک نشست ہے۔ جتنے بھی سامعین ہیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی رات کی ساری برکتیں آپ کو، ہمارے بزم عثمان غنی کے تمام اراکین ممبرز کو، اور جتنے بھی غوث اعظم کے چاہنے والے دنیا کے کونے کونے میں ہیں، رب العالمین سب کو آج کی رات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عظیم لا ریب کلام ہے کہ جس کی عظمت اور شان کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس نے خود فرمایا ہدی للمتقین، اس میں پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لا ریب فی، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وشفاء لما فی الصدور، اس میں بیماروں کے لیے، دل کے مریضوں کے لیے دل کے مریضوں کے لیے شفا بھی ہے، وبرکہ، اس میں برکت بھی ہے۔ سب سے بڑھ کر صفت قرآن کی، قرآن نے خود بیان کی اور فرمایا تبیانا لکل شیء، اس میں ساری چیزوں کا تفصیل کے ساتھ بیان موجود ہے۔ مقام مصطفیٰ ہو تو بھی قرآن دیکھنا پڑے گا، عظمت صحابہ کا عنوان ہو تب بھی قرآن کی آیتیں بتاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر اہل بیت کا ذکر ہو تب بھی قرآن ہی کو دیکھنا پڑے گا۔ صرف اسلامک کوئی عنوان یا کوئی ٹاپک نہیں، بلکہ سائنس کا کوئی ٹاپک ہو، یا پھر کوئی بیماری یا پھر دوا کا کوئی ٹاپک ہو، کوئی اس طرح کا مضمون ہو، تب بھی قرآن کا سہارا لیا جاتا ہے۔ والدین کی عظمت، پڑوسیوں کے حقوق، معاشرتی زندگی کا ہر شعبہ قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ تو جہاں قرآن نے اتنا کچھ بیان کیا، وہاں اولیاء کاملین یعنی رب کے محبوب بندوں کا ادب اور ان کے ساتھ نسبت اور ان کی شان کو قرآن نے مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ قرآن پاک کا اکثر حصہ اولیاء کی عظمت اور محبوبین کے ذکر سے نصیحت بھی دے رہا ہے، اور آنے والی امت کو ایک عبرت کا پیغام بھی ہے۔ چنانچہ اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس کا آسان سا ترجمہ جو بچے کو آتا ہے وہ یہی ہے کہ سن لو
بے شک اللہ کے اولیاء یعنی رب تعالیٰ کے پیارے محبوب بندے دوست، ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ یقیناً جس پر غوث اعظم کی نگاہ پڑ جاتی ہے وہ قطب، ابدال یا قلندر یا پھر ولی کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات علماء اور علم سے وابستہ لوگوں کے لیے ہے کہ اگر آج آپ دیکھیں سڑکوں پر بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کو اٹینشن کی دے دیا جاتا ہے کہ آگے کٹ ہے، آگے کام چل رہا ہے، اپنی سواری کی اسپیڈ سلو کر دو، تو ایسے ہی بلا تشبیہ بلا مثال قرآن نے عربی کے اندر کچھ الفاظ ایسے رکھے ہیں کہ جس سے تنبیہ کی جاتی ہے کہ اٹینشن ہو جاؤ، رک جاؤ، سنبھل جاؤ کہ کہیں تمہارا پاؤں سلپ ہو گیا، پھسل گیا تو ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ وہ ایسے مقرب کہ جن کے بارے میں اگر پاؤں سلپ ہو جائے، پھسل جائے تو انسان کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، تو وہاں اگر زبان سلپ ہو جائے تو ایمان بھی خطرے میں، قبر کی زندگی بھی خطرے میں، اور پھر قیامت کا دن بھی انسان کے لیے بڑا کٹھن اور خطرے میں ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا الا ان اولیاء اللہ، اٹینشن ہو جاؤ سننے والوں، اپنے آپ کو سنبھال لو کہ اب تم اس محبوب بندوں کی بارگاہ میں جانے والے ہو جنہیں اللہ نے اپنا دوست کہا ہے۔ اللہ اللہ، کتنے ایک استاد کے شاگرد ہوتے ہیں، ہر شاگرد اپنے استاد کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ یہ فلاں میرا استاد ہے، فلاں میرا استاد ہے، مگر بہترین طالب علم وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں استاد کہہ دے کہ ہاں یہ میرا طالب علم ہے، میں اس پر فخر کرتا ہوں۔ بندے تو ہم بھی خدا کے ہیں، مگر اللہ نے اپنے ان مقربین کے لیے فرما دیا کہ جنہوں نے رب تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو اتنا فنا کیا کہ فاذکرونی، وہ رب کو اتنا یاد کرتے رہے، اتنا یاد کرتے رہے کہ اذکرکم، اللہ نے ساری کائنات میں ان کا چرچا کر دیا، اور پھر ان کی شان یہ بیان ہوئی کہ کسی بھی معاملے میں خوف زدہ نہیں ہوتے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ جب قرآن نے کہہ دیا خوف ان پر ہے نہیں، کبھی وہ غمگین ہوتے نہیں، تو جو ان کے دامن میں آ جاتا ہے اللہ انہیں بھی خوف سے اور غم سے ہمیشہ کے لیے پاک اور صاف اور نجات کی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں تک کہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب تفسیر مظہری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی ولایت کے مرتبے کو پانا چاہتا ہے یا ولایت کے مرتبے پر فائز ہونا چاہتا ہے، اس پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا فیضان ہے، اور یہ فیضان بزرگان دین کے سے ہوتے ہوئے اس منصب ولایت کے منتقل ہوتے ہوتے یہ اللہ نے عہدہ اور مرتبہ محبوب سبحانی 11ویں والے پیر، بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دیا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں ووقتی قبل قلبی قد صفالی، میری روحانی حالت میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی صاف و شفاف ہے، اور منصب ولایت قیامت تک کے لیے اللہ نے غوث اعظم کو عطا فرما دیا۔ کہ آپ فرماتے ہیں افلت شموس الاولین شمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربوا۔ آپ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلے لوگوں کا سورج ڈوب گیا ہے، مگر ہمارا سورج قیامت کی صبح تک چمکتا رہے گا اور وہ کبھی غروب نہیں ہوگا۔ وَكُلُّ بِلَادِ اللَّهِ مُلْكِي حَقِيقَةً اقطابها حکمی و طاعتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام شہر میری ملکیت میں ہیں، میرے حکم میں ہیں، اور تمام ولی غوث قطب ابدال میرے حکم اور میری اطاعت اور فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پر میں آپ سے ایک بات اور بھی کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے جو مرتبہ اور مقام دیا ہے وہ حضور کے صدقے سے عطا فرمایا ہے۔ کسی کا اپنا کوئی مرتبہ اور مقام، اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی ملا ہے وہ رب کی عطا ہے، وہ رب تعالیٰ کی جانب سے انعام ہے۔ انعمت علیہم، قرآن نے فرمایا کہ یا اللہ تو ہمیں ایسے عظیم لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ وہ انعام یافتہ لوگ انبیاء کا گروہ ہے، صالحین کا گروہ ہے، شہداء کا گروہ ہے، صدیقین کا گروہ ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان مبارک بندوں کے صدقے سے ہمیں بھی انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ آپ کا نام عبد القادر، کنیت ابو محمد، لقب محی الدین غوث اعظم پیران پیر محبوب سبحانی ہے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے،
کنیت ابو الخیر ہے، اور آپ والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، اور آپ کے والد کا نام سید موسیٰ علیہ الرحمہ ہے، کنیت ابو صالح ہے اور لقب جنگی دوست ہے۔ آپ اپنے والد کی طرف سے حسنی سید ہیں۔ آپ کا پورا خاندان ولیوں کا خاندان ہے، آپ کے والد بھی، آپ کے والدہ بھی، آپ کے نانا بھی، آپ کے دادا، یہاں تک کہ پورا خاندان ولیوں کا ہے، مگر اللہ نے شہنشاہ ولایت غوث اعظم کو عطا فرمائی ہے۔ جب آپ کی ولادت ہو رہی تھی اس دوران حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح کو یہ بشارت عطا فرمائی کہ یا ابا صالح، اے ابو صالح، عطاک اللہ ابنن، اللہ تعالیٰ تجھے ایک فرزند عطا فرمانے والا ہے، وہو ولی، وہ دوست ہوگا، وہ ولی ہوگا، و محبوبی و محبوب اللہ، وہ میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی منظور نظر ہے، وسکون لہو وسیکون لہو شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسل، ان قریب اللہ تعالیٰ اسے ایسی شان اور رفعت عطا فرمائے گا اولیاء اور اقطاب کے درمیان جیسی اللہ نے شان مجھے عطا فرمائی ہے انبیاء اور رسل کے درمیان، یعنی وکل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی علیہ السلام بدر الکمالی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے، مگر اللہ نے مجھے وہ مرتبہ اور مقام دیا ہے کہ میں اپنے جد اعلیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے محبوب سبحانی کو کتنی بڑی شان عطا کی۔ پیدائشی آپ ولی ہیں، مادر ذات ولی ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو آپ کی ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ جواب میں کہتے ہیں کہ جب میں مدرسے جایا کرتا تھا تو مجھے فرشتوں کی آواز آتی تھی کہ ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ میرا یہاں پر ایک سوال ہے کہ اگر کسی کو اس بات کا علم ہو جائے کہ میں خاندانی ولی ہوں یا خاندانی پیسے والا ہوں، تو وہ کبھی بھی تعلیم کی طرف نہیں بڑھتا ہے، کیونکہ اسے خاندان کی وراثت کا مال مل جاتا ہے، شان و شوکت مل جاتی ہے۔ لیکن محبوب سبحانی کو جب بچپنے کے عالم میں ہی علم تھا کہ آپ ولی ہیں، صرف ولی ہی نہیں، ولیوں کے شہنشاہ ہیں، جس پر آپ نگاہ ڈال دیں اللہ اسے ولایت کے عظیم مرتبے پر فائز فرما دے۔ مگر آپ کا عمل کیا تھا؟ آپ سال ہا سال تک آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کھڑے ہو کر کرتے تھے، رات عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے، اور پھر آپ جب علم حاصل کرنے کے لیے گئے تو جیسے ہی آپ نے اپنی والدہ سے اجازت لے کر شہر سے باہر قدم رکھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم کے سبق کو پڑھنے کے لیے، تو آپ کا وہ جو تعلیم سے محبت تھی، سچی لگن تھی، اس تعلیم سے سچی لگن کی وجہ سے اللہ نے بڑے بڑے چوروں کو آپ کے قدم کی برکت سے ولایت کا تاج عطا فرما دیا تھا۔ آپ کے زمانے کے بڑے بڑے ڈاکو آپ کے دامن میں آتے، آپ کے پاس آتے تو ولی بن جایا کرتے تھے۔ پھر میں آپ کے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں سامعین، مجھے بتائیے، ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد غرور، حسد ہمارے سینے میں پھیل جاتا ہے، ہم اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن محبوب سبحانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ مادر ذات ولی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کئی سال تک علم حاصل کیا۔ ایک ایک آیت کی تفسیر میں آپ نے نہ جانے کتنے اقوال اور کتنی تفسیریں اور کتنے نکات بیان کیے۔ اللہ نے کیسا علم دیا ہوگا۔ درس العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ آپ فرماتے ہیں میں علم حاصل کرتا رہا، علم کی برکت سے اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دی تھی۔ علم ولیوں کی شان ہے، علم اولیاء کا مقام ہے، اور جتنا علم ہوتا ہے اتنی رب کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ تبھی محبوب سبحانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جد اعلیٰ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، اس لیے کہ میں اپنے رب کی معرفت زیادہ حاصل کر چکا ہوں۔ گویا یوں آپ اس فرمان کو پڑھیے، سنیے کہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے سے زیادہ رب کی معرفت، رب کی پہچان کسی کو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے فقیہ اور سب سے زیادہ علم والے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو علم انسان کو رب کی معرفت تک لے جاتا ہے، اور غوث اعظم نے اتنی تعلیم حاصل کی تو اندازہ لگائیے کہ کتنی معرفت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہوگی۔ یہاں پر ایک اور بات بھی میں سامعین کے نظر کر دوں کہ 40 سال تک نماز عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرنا، اور پھر مسلسل کئی سالوں تک مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہو کر مکمل قرآن پاک ایک رات میں ختم کرنا، یہ عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، عقل سے ماورا باتیں ہیں۔ اور جو عقل میں بات آ جائے نا، اسے کرامت تھوڑی کہتے ہیں۔ کرامت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو عقل سے ماورا باتیں ہوں۔ اگر یہ عقل سے ماورا باتیں خرق عادت کے خلاف کوئی کام کسی نبی سے ہو تو معجزہ ہے، اور کسی ولی سے ہو تو یہ کرامت ہے۔ تو ہم تو کرامت کے قرآن اور حدیث کی آیتوں سے اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں اور اپنا گردن بھی جھکاتے ہیں، اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے خاص بندوں کو بہت بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اس پوری باتوں کو ایک چھوٹی سی مثال میں اس طرح سمجھیے کہ ایک بہت بڑی فیکٹری ہو، اس کا ایک اونر ہو، مالک ہو، اس کا کوئی بہت ہی گہرا دوست ہو، اور اس کی دوستی کی گہرائی اور فرینڈشپ کے کلوز ہونے کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس اونر کی ہاں دوست کی ہاں ہے، دوست کی ہاں اونر کی ہاں ہے، تو اس کے کلوز ہونے کا اور دوستی کی گہرائی کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی بندے کا کوئی معاملہ پھنس جاتا ہے تو وہ دوست کے پاس جا کر اس جو ہے فیکٹری کے مالک سے رابطہ کر سکتا ہے۔ تو جب ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بھی سمجھ میں آ گئی، میری بھی عقل میں آ گئی، تو اتنی بڑی فیکٹری ہے دنیا، اس رب تعالیٰ اس کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ تو اب مجھے بتائیے، اس نے اپنی اس فیکٹری میں کچھ اپنے اسسٹنٹ رکھے ہیں، اپنی رحمت کے مرکز کے وہ پوائنٹس فرینچائز بنا دی ہے، جنہیں ہم انگلش میں فرینچائز کہتے ہیں، تو اردو کے اندر عام فہم زبان کے اندر مزار کہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص ولیوں کی عظمت کا قائل نہیں ہے تو حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی، میرے دوست سے دشمنی رکھی، کیونکہ میں پوری کائنات کا مالک ہوں، خالق ہوں۔ میرا رب فرماتا ہے، حدیث پاک ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا رب یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے اللہ کے ولی اور خاص بندے سے دشمنی رکھی، فقد آذنتہ بالحرب، ساری کائنات کو بنانے والا رب فرما رہا ہے کہ اب میں اس سے اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ اعلان جنگ کیا ہے؟ کہ صبح اٹھے گا تو فیکٹری جل جائے گی، صبح اٹھے گا تو سارا گھر تباہ ہو جائے گا؟ نہ، ہو سکتا ہے مال اسے کثرت کے ساتھ مل جائے، 5 لوگوں میں اس کی اور مزید شہرت ہو جائے۔ شارحین فرماتے ہیں اعلان جنگ رب کا یہ ہے کہ جب نزاع کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا پسندیدہ دین اس سے سلب کر لیتا ہے، اور وہ بے یقینی اور بے ایمانی کی موت مر جاتا ہے۔ جو بھی عمل کیے سب رائگاں ہو جاتے ہیں، سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ولیوں کی شان میں اگر کوئی کچھ کہہ دے تو رب کو یہ پسند نہیں ہے، تو پھر جب ولیوں کا یہ مقام ہے تو اندازہ لگائیے محبوب سبحانی کے صدقے سے اللہ نے جو ہمیں ایمان کی مضبوطی دی ہے، اس ایمان کی مضبوطی اور نور ایمان کے صدقے سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ پھر اللہ نے محبوب اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہوگا۔ چنانچہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اپنی تعلیم کا زندگی کا حصہ مکمل کیا تو آپ کو خواب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار ہوا،
اور آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تم لوگوں کو نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، نانا جان، بات یہ ہے کہ یہ سارے عربی ہیں اور میں عجمی یعنی غیر عربی ہوں، اور عربی جو فصاحت اور بلاغت ہے یہ سمجھیں گے، وہ میں اس انداز میں بیان شاید نہ کر پاؤں۔ تو یہ عربی اور میں عجمی غیر عربی ہوں۔ میرے محبوب کا خاص قرب تو پہلے ہی سے تھا کہ ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے کہ والد صاحب کو خواب میں آ کر بشارتیں مل چکی تھیں، لیکن اور مزید قرب عطا کیا کہ جس لعاب کی برکت سے کھارے کنویں کا پانی قیامت تک کے لیے میٹھا ہو جائے، ایک مرتبہ کلی کرنے سے وہ لعاب اللہ کے محبوب نے محبوب سبحانی کو 7 مرتبہ عطا فرمایا۔ اور اس زبان میں اب اثر کتنا ہوگا۔ دوسرا دن ہوا، پھر دن گزر گیا، رات کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا دیدار ہوا، خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے بھی یہی سوال کیا اور آپ حضور غوث اعظم نے بھی یہی جواب دیا، تو آپ نے اپنا قرب عطا کیا اور 6 مرتبہ اپنا لعاب عطا فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے محبوب سبحانی نے عرض کی کہ اے نانا جان، کل تو جد اعلیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 مرتبہ اپنا لعاب عطا فرمایا، آپ نے 6 مرتبہ۔ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے پیغام حضرت علی نے کیسا چھوڑ دیا، حالانکہ برابری کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، لیکن شیطان دشمن ہے نا، بڑا وسوسے ڈالتا ہے ذہنوں میں، ایسا ہو گیا تو ویسا ہو جائے گا، یوں برابری ہو جائے گی۔ کہاں برابری کا کوئی کانسیپٹ تصور تھا؟ ساری کائنات کی نیکیاں مل کر، فاروق اعظم کی نیکیاں مل کر بھی صدیق اکبر کی نیکیوں کو برابر نہیں ہو سکتے تھے، لیکن شیطان کو پچھاڑنا بھی تو تھا نا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے بیٹے، کہیں برابری نہ ہو جائے، بعد میں آنے والے لوگ ذہن میں کہیں برابری کا تصور قائم نہ کر لیں، اس لیے کہ وہ محبوب اعظم ہیں اور ہم ان کے خادم ہیں اور ہمارے امام ہیں حضرت علی، اور جن کی سیرت سننا اور جن کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ آپ نے پیغام دے دیا۔ پھر اس کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واعظ و نصیحت کا آغاز کیا۔ آپ اتوار کی صبح کو، منگل کی شام کو اور پھر جمعے کی صبح آپ دن آپ جو ہے خطاب فرمایا کرتے تھے، واعظ و نصیحت کی باتیں کرتے تھے۔ زبان میں اثر کتنا تھا کہ آپ اپنے مریدین کے سامنے واعظ و نصیحت کرتے، فرمایا جاتا ہے کہ جب اتوار کی صبح فجر کی نماز کے بعد شہر کے باہر بہت بڑا گراؤنڈ تھا جس میں ہزاروں کے تعداد میں افراد آ جایا کرتے تھے، اس میں آپ بغیر اسپیکر کے آپ بیان کرتے تھے، اور پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک آواز بالکل صاف جاتی تھی۔ اگر آج لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ اور بڑے گراؤنڈ میں آواز پہنچائی جا سکتی ہے رب کی اجازت اور رب کی عطا سے، تو اسی رب نے غوث اعظم کی آواز میں وہ مٹھاس رکھی تھی، وہ پاور رکھی تھی کہ پہلے سے لے کر آخری آدمی بھی آپ کی بات کو سن لیا کرتا تھا۔ بعد میں آنے میں اس طرح کے موبائلز کے ذریعے سے پوری دنیا میں پیغام جانا تھا، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، فیس بک، سوشل نیٹ ورک کے ذریعے سے ایک وقت میں پوری دنیا پیغام سن سکتی تھی۔ اللہ نے محبوب سبحانی کو پہلے ہی وہ شان دے دی تھی کہ آپ اپنے مدرسے کے آستانے میں بیٹھ کر اپنے مریدین کے سامنے خطاب کرتے تھے، عین اسی لمحے ساری دنیا کے اولیاء اپنے اپنے مریدین کو جمع کر کے اپنے آستانے میں ہوتے، اپنے مدرسے میں ہوتے، اپنے جامعات میں ہوتے تھے، اور غوث اعظم کی آواز رب تعالیٰ وہاں تک پہنچا دیا کرتا تھا۔ ہم اس میں یہ نہیں کہتے کہ غوث اعظم کا اپنا کمال ہے، ھذا من فضل ربی۔ جب بنی اسرائیل اور حضرت سلیمان کا خادم سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں آنکھ جھپکنے سے پہلے سینکڑوں میل پڑے تخت کو سیکنڈوں میں حاضر کر سکتا ہے، تو پھر یہ امت ہے، پھر اس امت کے صالحین ہیں، پھر اولیاء کی جماعت ہے، اور پھر غوث اعظم ہے۔ اللہ نے کتنی بڑی شان غوث اعظم کو عطا فرمائی ہوگی۔ یہ تو قاعدہ کلیہ ہے کہ ساری امت میں افضل یہ امت ہے، سارے انبیاء میں افضل میرے اور آپ کے آقا ہیں،
اور سارے امت کے ولیوں میں سب سے افضل اس امت کے اولیاء ہیں، اور پھر اس اولیاء میں سب سے بڑا مرتبہ اور مقام تو اللہ نے عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا ہے، ان کی کتنی بڑی شان ہوگی۔ پھر آپ نے واعظ و نصیحت کا آغاز کیا، اور آپ کی زبان میں اثر اتنا تھا کہ آپ کا لخت جگر جب اپنی تعلیم مکمل کر کے آپ کے پاس واپس لوٹے تو آپ کے بیٹے نے کہا ابا جی آج میں بیان کروں گا آپ کی جگہ پر۔ اللہ اکبر! لوگ بزرگان دین کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اللہ اللہ! آپ کے بیٹے نے قرآن اور حدیث کے نکات بیان کیے، مگر ٹس سے مس کوئی نہ ہوا، کسی کے جنازہ نہ اٹھا، کسی کا کلیجہ نہ پھٹا، کسی نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی۔ سینکڑوں صفوں تک تو جہاں تک نگاہ جاتی تھی اولیاء، صوفیاء، علماء، مشائخ، مفتیان کرام، بڑے بڑے شیوخ آ کر واعظ و نصیحت کی باتیں سنتے تھے۔ پھر عوام الناس کا ایک بڑا مجمع ہوتا تھا۔ آپ کے بیٹے نے قرآن اور حدیث کے نکات بیان کیے، ایک دم پوری محفل پر سختہ طاری ہے، وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ اب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے واعظ و نصیحت کا آغاز کیا، نہ قرآن بظاہر پڑھا، نہ کوئی حدیث کے الفاظ سنائے، صرف ایک اپنی گفتگو کا آغاز ایک واقعے سے کیا اور کہا کہ ایک خاص چیز کھانے کا دل ہو رہا تھا، میں نے اپنے بچوں کی امی سے کہا کہ مجھے وہ بنا کر دے دیں، انہوں نے وہ مجھے بنا کر دی۔ بس قریب تھا کہ افطار ہو جاتا، نماز مغرب کا وقت بالکل قریب تھا کہ ہمارے گھر کی کھڑکی سے بلی آئی اور اس نے اس ڈش کو گرا دیا۔ بظاہر اس میں نہ قرآن کی کوئی آیت ہے، نہ کوئی حدیث کا جز ہے، لیکن زبان محبوبوں کی ہے۔ اتنے سے واقعے کے اندر سینکڑوں چوروں نے، بے شمار گناہ گاروں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، اور صرف توبہ ہی نہ کی کہ اتنے اس واقعے کو سننے کے ساتھ ہی کئی لوگوں کے جنازے بھی تیار ہو چکے تھے، ان کی جان نکل چکی تھی، لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ بعد میں بیٹے نے پوچھا کہ ابا جی میں نے تو قرآن بیان کیا، حدیث سنائی، حالانکہ قرآن اور حدیث کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے، اس کو پڑھنا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، لفظ لفظ پر 10 نیکیاں ہیں۔ تفسیر کے بارے میں تو پھر سبحان اللہ بات ہی الگ ہے، لیکن وہ صرف تفسیر تھی، یہاں قول کے ساتھ قیل بھی ہے اور قیل کے ساتھ قول بھی ہے۔ یوں کہہ لیجئے قول یعنی قول رسول ہو یا قول اللہ ہو، قال اللہ ہو، اللہ کا فرمان ہو، قول کے ساتھ حال پر بھی غوث اعظم کی نظر تھی کہ آپ لوگوں کے حال کو دیکھ کر، اندر باطنی معاملات کو دیکھ کر سادے الفاظ میں بھی وہ بات کر دیتے تھے جو بڑے بڑے لوگ نہ کر سکے۔ اس کی مثال موجودہ دور کی بھی ہے کہ بڑے بڑے شیوخ نے، علماء نے منبروں سے یہ بات بیان کی کہ دین کسی کا محتاج نہیں ہے، مگر اللہ نے مرد قلندر امیر المجاہدین کے الفاظ میں کیسا کرن رکھا۔ آپ نے ایک جملہ کہا، پوری 2 گھنٹے کی تقریر سمجھ میں آ گئی کہ مالکوں کے یہاں نوکروں کی کمی نہیں، مشہور بھی ہوا، زبان سے نکلا ہوا وہ لفظ کتنا پیارا تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ واعظ و نصیحت آپ نے فرمانا شروع کی۔ آپ کا اکثر جو واعظ کا عنوان ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ اے لوگوں اپنے دلوں کو صاف کر لو، کیونکہ دل ہی اصل ہر چیز کا مرکز ہے، سائنسی اعتبار سے بھی، طب کے اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی۔ یہ اگر دل چل رہا ہے تو آپ کی جسم کے اندر حرکت ہے، اگر یہ دل بند ہو جائے، جسے ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، ہارٹ بیٹھ گیا تو انسان وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ دینی اعتبار سے بھی دیکھیں، دل صاف ہے تو نگاہ بھی صاف ہے، کردار بھی اچھا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اصلحوا قلوبکم، اے لوگوں اپنے دلوں کو درست کر لو، فإنها اذا صلحت، اگر دل درست ہو جائے، صلح لکم سائر احوالکم، تو سارے کام خود بخود درست ہو جاتے ہیں۔ ولہذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اپنی اس بات کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے ساتھ دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابن آدم مدغۃ، آدمی کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت، اگر وہ لوتھڑا ٹھیک ہو جائے، صلح لہا سائر الجسدی،
تو سارا کا سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر اس میں بگاڑ آ جائے، فسد لہا سائر الجسد، تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا، سن لو، وہی القلب، وہ دل ہے۔ کہ اس فرمان کو آپ طب کے اعتبار سے دیکھیں، ڈاکٹری فیلڈ کے اعتبار سے دیکھیں، تب بھی آپ کو یہ فرمان رسول اللہ کا بالکل واضح نظر آئے گا۔ اور دینی اعتبار سے دیکھیں، اگر اس دل میں کسی کے لیے محبت ہے تو خود بخود الفاظ میٹھے نکلتے ہیں۔ سامنے والے کے لیے دل میں اگر نفرت ہے تو الفاظ بھی خود بخود خراب نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا الا وہی القلب، سن لو، وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ پھر آپ نے دل کی صفائی کیسے نصیب ہو اس کے متعلق فرمایا کہ صلاح القلب بالتقوی وتوکل علی اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ دل کا درست ہونا تقوی سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے سے ہے۔ وتوحید لہ والاخلاص بالاعمال۔ آپ فرماتے ہیں کہ دل کی پاکیزگی سچی توحید کے ساتھ ہے اور اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنے کے ساتھ ہے۔ وفسادہ، آپ فرماتے ہیں کہ اس دل کی خرابی ان تمام معاملات کے بالکل برعکس ہو جانے میں ہیں، یعنی تقوی اور پرہیزگاری کے بغیر زندگی گزارنا اور اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا نہ کرنا، لوگوں سے امیدیں قائم رکھنا اور رب کی ذات سے امید چھوڑ دینا، اس سے دل خراب ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں القلب طائر فی قفص الدنیا، دل ایک پرندہ ہے جو دنیا کے پنجرے میں ہے۔ کدرۃ حقۃ، دل ایک موتی ہے جو ڈبے میں موجود ہے۔ کمال فی خزانتی، آپ فرماتے ہیں کہ دل ایک خزانہ ہے جو ایک تجوری اور الماری میں جو ہے وہ قید ہے، موجود ہے۔ فالاعتبار فی الطائر لا بالقصف، اصل اعتبار پرندے کا ہوتا ہے، پنجرے کا نہیں ہوتا۔ اصل اعتبار فی الدرۃ لا بالحقۃ، اصل اعتبار تو اس موتی اور ہیرے کا ہوتا ہے اور اس ڈبے کا نہیں ہوتا۔ اصل اعتبار بالمال لا بالخزانہ، اصل اعتبار مال کا ہوتا ہے، اس تجوری الماری کا نہیں ہوتا۔ یعنی غوث اعظم یہ فرما رہے ہیں کہ مال ہم جس طرح کبٹ کے اندر الماری میں چھپا کر رکھتے ہیں، سیف رکھتے ہیں، تو اس کبٹ اور الماری کی کوئی وقت نہیں ہے، اصل اس مال کی ہے، اس پیسوں کی ہے، اس دولت کی ہے۔ تو دل کی پاکیزگی ایک دولت ہے، وہ ایک دنیا کے پنجرے میں ہے، وہ ایک تجوری میں ہے، اصل اس چیز کی حفاظت ہے جو اندر چیز موجود ہے۔ ہم ظاہر کو صاف کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، شفاف کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنا چہرہ چمکانے کے لیے، کپڑے اچھے پہننے کے لیے ہم ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں، مگر روحانی اعتبار سے اپنے دل کو پاکیزہ کرنے کے لیے ہم کچھ تیاری نہیں کر رہے۔ لہذا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہمارے لیے ایک سبق آموز ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، افسوس ہے کہ تم سیر ہو کر کھاتے ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا رہتا ہے، پھر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم مومن ہو، تمہارا ایسا ایمان کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ ریاکاری کے متعلق فرماتے ہیں کہ جس نے دکھاوے کے لیے عمل کیے اس کے اعمال ضائع ہو گئے ہیں۔ نعمت کے متعلق حضور غوث اعظم کا فرمان ہے، فرمایا کہ نعمت تجھے کہیں اپنا اتنا پابند نہ کر دے، کوئی رب العالمین کی جانب سے انعام اور رزق کی فراوانی کہیں تجھے اپنے پیچھے اتنا نہ لگا دے کہ تو انعام دینے والے رب سے غافل نہ ہو جائے۔ آج ان تعلیمات میں ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ ہم اپنے بزرگان دین کی تعلیمات کو حاصل کریں، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو ٹھیک کریں اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت اپنی مضبوط کریں، کیونکہ آپ فرماتے ہیں راحتیں اور کامل راحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے میں ہیں۔ ویسے تو آپ نے بھی بارہا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر گفتگو سنی ہوگی، مگر آخر میں چند سیکنڈوں میں آپ سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے رہے، مگر ہم کیسے قادری ہیں کہ ہم نماز عشاء اور نماز فجر میں ہی سستی کر رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم تو ان نماز عشاء اور فجر کے درمیان مکمل قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ہم کیسے قادری فقیر ہیں کہ ہم مہینے میں ایک قرآن پاک ختم نہیں کرتے، سال میں 2 قرآن پاک ختم نہیں کرتے، ہم تو قرآن بس رمضان سے رمضان کھولتے ہیں۔ اللہ اکبر!
نسبتیں تو بچا لیتی ہیں، مگر کبھی کبھی نسبت کا پانی اگر نہ لیں تو وہ درخت بھی مرجھا جاتا ہے، وہ کلی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کی کلی کو مضبوط کرنا ہوگا، تو ہمیں بزرگان دین کی تعلیم سے اپنے آپ کو مضبوط جوڑ کر رکھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم سب کو سیرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عنوان سے، کہ جس کا عنوان ہی اتنا پیارا ہے کہ محبوب سبحانی کا پیغام امت مسلمہ کے نام، ہمیں اس عنوان کو سمجھنے اور اس کی تعلیم بھرپور طریقے سے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور بزم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھیوں کو، اس بزم کے تمام ممبرز کو رب العالمین غوث اعظم کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ اور آپ کا خلوص نیت کے ساتھ سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔